اصرار کر رہے تھے کہ جی محرم پہ کچھ بیان ہو جائے۔ محرم میں دو طرح کے موضوعات ہوتے ہیں، ایک تو کربلا کے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، اس پر میں ایک دفعہ بیان چند سال پہلے کر چکا ہوں کہ اس میں معتدل رائے کیا ہے۔ کبھی موقع ملا تو دوبارہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ کہ اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں، اس میں صحیح بات کیا ہے، واقعے کا صحیح پہلو کیا ہے۔ اس میں افراط و تفریط بہت ہے، مبالغہ آرائیاں بہت ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور بڑی بات یہ کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے، اس لیے یہ بڑا ظلم ہے۔ جو اسلامی حکومت تھی، جو خلافت کی دعوے دار تھی، شاید اسلامی تاریخ میں اس سے بدترین واقعہ ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن یہ ایک واقعہ ہے، محرم کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ واقعات تو کسی نہ کسی مہینے میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی تاریخ کو ہوتے ہیں، تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ان تاریخوں کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں کہ چونکہ اس تاریخ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے، اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہمیں کسی قیمت بھی اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں نکلے تو محرم ہونے کی وجہ سے تھوڑی نکلے تھے، تو سیاسی حالات کو درست کرنے کی نیت سے نکلے۔ وہ محرم ہوتا تو بھی جاتے، سفر ہوتا تو بھی جاتے، ربیع الاول ہوتا تو بھی جاتے، رمضان ہوتا تو بھی جاتے۔ اس کا محرم سے کیا تعلق ہے؟ جس چیز کو آپ نے حق پہ سمجھا اس کے لیے آپ نے خروج کیا، اس کے لیے اپنی گردن کٹا دی۔ غیرت کی شہادت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی، پورا خاندان کٹوا دیا مگر غیرت پر سودا نہیں کیا۔ تو اگر یہ سفر میں آپ کو موقع ملتا تو آپ سفر میں نکلتے، ربیع الاول میں موقع ملتا تو ربیع الاول میں نکلتے، رمضان میں ملتا تو رمضان میں نکلتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاہے محرم ہو، چاہے سفر ہو، چاہے ربیع الاول ہو، چاہے ربیع الثانی ہو، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، ہمیں حکم یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس سے تجاوز نہ کریں۔ اسلام کیا آرڈر دیتا ہے ہمیں؟ اسلام ہمیں غم کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے، اس سے ہم نے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اہل ایمان کی علامت ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، یہ کہہ کے صبر کرتے ہیں۔ دیکھو، مصیبت کے موقع پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یہ قرآن نے دی ہیں۔ ایک انتقام، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، فرمایا جو کسی پہ ظلم کرے گا اس پہ گناہ ہوگا، جو ظلم کا بدلہ لے گا اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، قرآن کہہ رہا ہے برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی۔ یہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے، کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آپ ظالم سے بولیں بدلہ لیں، آپ اجازت دی۔ تبھی تو قرآن نے کہا کوئی کسی کو قتل کر دے، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے مقتول کے وارث کو اجازت دی ہے کہ قاتل سے بدلہ لے لے۔
ہم نے اس کو یہ قدرت دے دی ہے, ہم نے طاقت دے دی ہے, ہم نے اجازت دے دی ہے. بین الاقوامی لاء تو کہتا ہے کہ قاتل کو آپ قتل نہیں کر سکتے, اس کو یہ ہوگا, عمر قید ہوگی. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, کسی کے باپ کو قتل کر دیا گیا, بیٹے کو پرمیشن ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے. حکومت اس میں تعاون کرے گی, قصاص تو یہی لے گا. حکومت کا کام ہے قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارث کے حوالے کرنا. بتا بھائی چھوڑنا چاہتا ہے یا مارنا چاہتا ہے, حکومت کا یہ کام ہے. حکومت چھوڑ نہیں سکتی آپشن, کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ نہیں گیا ہے. بندہ تو جس کا گیا اس کو تکلیف ہوئی ہے نا. جو سیکولر حکومتیں ہیں وہ انسانوں کو اپنا غلام سمجھتی ہیں, حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو غلامی سے نکال رہے ہیں. اسلام کہتے ہیں کسی کے غلام نہیں ہے, کوئی حکومت کا غلام نہیں ہوتا. حکومت کا کام مینجمنٹ ہے اور لوگوں کو ظلم کا بدلہ دلانا ہے, عدل و انصاف فراہم کرنا ہے. دنیا نے کیا کیا, قانون سازی کر کے انسانوں کے اوپر تھوپ دی ہے. وہ کیا کیا تھوپی ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے. کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم آزادی, انسان کو آزاد کر رہے ہیں, آزاد نہیں کر رہے, سب کی غلامی سے نکال کے اپنا غلام بنا رہے ہیں. عورت کو شوہر کی غلامی سے نکالا, ریاست کا غلام بنا دیا. شوہر جو باپ پہ خرچ کرتا, بیوی پہ خرچ کرتا, بولا نہیں باپ بیوی پہ خرچ نہیں کرو, ایک دھیلا بھی تم پہ, ہمیں ٹیکس دو, 40% ہمیں دو اپنی تنخواہ کا. 1 لاکھ کما رہے ہو, 40,000 ہمیں دو, ہماری مرضی, پھر ہم تمہارے باپ کو اولڈ ہاؤس میں کتنا دیں اور تمہاری بیوی کو ہم کتنا دیں, یہ ہماری مرضی, ہمارا ہیڈک ہے, تمہارا نہیں ہے. یہ اسلام ریلیشن کا قائل ہے. ریلیشن شوہر بیوی کا ریلیشن ہے. شوہر بیوی پہ خرچ کرے گا تاکہ بیوی اس سے محبت کرے, بیٹا باپ پہ خرچ کرے گا تاکہ باپ اپنے بچوں کو شوق سے پالیں گے, یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہے. آپ نے سارے ریلیشن ختم کر کے لوگوں کو غلام بنا دیا, کس کا؟ ریاست کا. اسی میں یہی ہے کہ اسلام کہتا ہے کسی کے باپ کو قتل کیا گیا ہے, انتقام کی آگ کس میں بھڑک رہی ہے؟ گورنمنٹ میں تھوڑی بھڑک رہی ہے. حکومت کا کیا لگتا ہے بھائی وہ؟ اچھا بھلا تمیز سے بیان چل رہا تھا, محبت سے غصہ آ گیا مجھے, آرام سے چل رہا تھا نا. یہی ہے نا, یہ لبرل لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے نا, صبح شام گوروں کے گیت گاتے رہتے ہیں بیٹھ کے, مغربی ممالک کے گیت گاتے ہیں, اتنا اچھا سسٹم, اتنا اچھا سسٹم. وہ کیا خاک سسٹم ہے یار یہ, جس میں انسان کو اس کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک میں کون سا مل رہے ہیں, تو ہمارے ملک میں اسلام نہ ہونے کی وجہ سے مل رہے ہیں. اسلام ہوتا تو مل رہے ہوتے, اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ تو ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے. ڈالر نیچے آ گیا سنا, تھوڑا سا خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 10 روپے نیچے آئے گا, 20 روپے اوپر جائے گا. یہ تھوڑا سا ڈپریشن کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کرتی ہے کہ تھوڑا سا نیچے لا کے دھکا دے کے اوپر لے کے جاؤ. تو یہ سیٹ اپ, خیر یہ ایک الگ تبصرے ہیں. تو اسلام ہے جو آپ کو بنیادی حقوق دیتا ہے. میرے باپ کو اللہ نہ کرے کوئی قتل کر دے, گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہے. نقصان کس کا ہے؟ میرا انتقام کی آگ مجھ میں بھڑکتی ہے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں قاتل کو تلاش کروں گا, وہ نہ ملے اس کے بھائی کو مار دوں گا, وہ نہ ملے اس کے ماموں کو مار دوں گا, جو ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں. اسلام نے اس پہ پابندی لگا دی. نا 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 نا. اللہ کہتے ہیں فقط